160 منٹوں میں ڈوب گیا، جس کو دنیا کی کوئی طاقت ڈبو نہیں سکتی تھی۔ یہ ٹائٹینک تھا۔ اس کو تیار کرنے میں ہزاروں ورکرز نے دن رات کام کیا۔ ٹائٹینک کے حادثے میں تقریباً 1500 سے زائد لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ ماضی میں کئی سیاح ہزاروں ڈالرز دے کر جہاز کی پانی بھری قبروں کا دورہ کرنے گئے۔ اب ٹائٹن کے مسافر لاکھوں ڈالرز دے کر موت کے حقدار ٹھہرے۔ کئی دہائیوں تک ٹائٹینک کا مدفن نامعلوم تھا۔ 1985 میں ٹائٹینک کے ملبے کی دریافت نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ 1997 میں جیمز کیمرون نے ٹائٹینک پر فلم بنا دی اور کئی ڈاکومنٹریز بنا کر اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ٹائٹینک 882 فٹ ایک لمبا دوہیکل بحری جہاز تھا۔ یہ 11 اپریل 1912 کو برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ اس میں 2200 سے زیادہ مسافر اور عملہ تھا۔ 1,30,000 پاؤنڈ سے زیادہ گوشت اور مچھلی، 600 روٹیاں پکانے اور برف ڈالنے والے چمٹے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ 32 لائف بوٹس کو جہاز میں رکھنے کے لیے خصوصی طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ بحری جہاز کا یہ بحری سفر شروع ہوا تو اس کو 30 سے زائد برف کی وارننگز دی گئیں، جس کو ٹائٹینک نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یہ بحری جہاز نیو یارک کی طرف آہستہ بڑھ رہا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ امریکن اور برٹش ایلیٹ ایک دوسرے کے ساتھ وائنز کے گلاس پیتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے کہ اچانک رات کو 11:40 پر یہ ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ ٹائٹینک کو انسنکیبل کہا جاتا تھا، یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز۔ کسی نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ اس کے کپتان نے کہا تھا کہ ٹائٹینک کو کوئی نہیں ڈبو سکتا، یہاں تک کہ خود خدا بھی اس کو نہیں ڈبو سکتا، لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اٹلانٹک اوشن میں بحری سفر انتہائی منافع بخش کاروبار تھا۔ ایلیٹ کلاس مسافروں اور تارکین وطن کی نقل و حمل کے لیے بحری جہاز کی لائنیں تھیں۔ دو اہم لائنیں وائٹ سٹار اور کونیڈ لائن تھیں۔ ان دونوں نے مل کر ایک ایسا جہاز بنانے کا منصوبہ تیار کیا جو رفتار کی بجائے زیادہ آرام دہ ہو، جس میں لوگ آسانی سے کمفرٹیبل ہو کر سفر کر سکیں۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ 3 جہاز بنائے جائیں گے، جن میں پہلا ٹائٹینک، دوسرا اولمپک اور تیسرا بروٹینک تھا۔ 31 مارچ 1909 کو ٹائٹینک کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اس پر اولمپک کے 3 ماہ بعد کام شروع ہوا۔ دونوں جہازوں کو ڈیزائن کرنے والی ایک ہی شخصیت تھی اور اس شخصیت کا نام تھامس اینڈریوز تھا۔ ٹائٹینک جہاز میں ڈیکوریشن اور سجاوٹ کے علاوہ ایک بہت بڑا فرسٹ کلاس ڈائننگ سیلون، 4 لفٹیں اور ایک سوئمنگ پول تھا۔ ٹائٹینک کی حفاظت کا بھی خصوصی طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ اس میں 16 کمپارٹمنٹ تھے، جس میں خصوصی دروازے بنائے گئے تھے۔ جہاز کے بنانے والوں نے دعویٰ کیا کہ اگر 40 کمپارٹمنٹس پانی سے بھر جائیں تو بھی جہاز کے برج کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے ٹائٹینک کو انسنکیبل، یعنی کبھی نہ ڈوبے جانے والا جہاز کہا جاتا تھا۔ 31 مئی 1911 تک یہ مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اسے سمندر میں لانچ کیا گیا۔ پھر جہاز میں مشینری لا دی گئی اور اندرونی کام اس کا پانی کی سطح پر کھڑے ہوئے کیا گیا۔ ٹائٹینک دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے خوشحال جہازوں میں سے ایک جہاز کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اس کا وزن تقریباً 52,000 ٹن سے زیادہ تھا۔ ٹائٹینک جہاز میں سفر کرنے کے لیے فرسٹ کلاس کا کرایہ اس وقت کا 850 پاؤنڈ تھا۔ یہ کرایہ کتنا تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ایک برطانوی فوجی کی پورے سال کی تنخواہ صرف 20 پاؤنڈ تھی۔ اس حساب سے اس کا کرایہ ایک برطانوی فوجی کی 40 سال کی تنخواہوں کے برابر تھا، جبکہ ٹائٹینک کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس وقت 7 پاؤنڈ تھا۔ سفر کے دوران ٹائٹینک کے ریڈیو آپریٹرز کو بار بار برفانی تودے کی وارننگز دی جاتی رہیں، لیکن یہ انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ 14 اپریل کی شام کو ٹائٹینک نے ایک ایسے علاقے کے قریب جانا شروع کیا جہاں برف کے تودے موجود تھے۔ کپتان نے جنوب کی طرف جانے کے لیے جہاز کا تھوڑا سا رخ تبدیل کیا، تاہم اس نے جہاز کی رفتار تقریباً 22 نوٹ برقرار رکھی۔ رات کو 9:40 پر آئس برگ کی وارننگ ملی، لیکن اسے کپتان تک نہیں پہنچایا گیا۔ رات کو 10:55 پر ایک اور جہاز نے اس کو وارننگ بھیجی کہ وہ برف کی وجہ سے پھنس چکا ہے۔ ریڈیو آپریٹر نے اس کی سرزنش کی کہ تم بار بار کیوں ڈسٹرب کرتے ہو۔ رات کو تقریباً 11:40 پر کینیڈا سے تقریباً 400 نوٹیکل میل جنوب میں ایک آئس برگ نظر آیا۔ برج پر کپتان کو اطلاع دی گئی۔ فوری طور پر جہاز کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ آئس برگ کے بہت قریب آ چکا تھا۔ جہاز کی سٹار بورڈ سائڈ آئس برگ سے ٹکرا گئی۔
ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि जहाज को मोड़ने से उसकी रफ्तार सुस्त हुई, जिससे कंपार्टमेंट्स में पानी भरा। अगर ये सीधा ही आइसबर्ग से टकराता तो शायद इतना नुकसान ना होता। टाइटैनिक ने अपनी मदद के लिए कई सिग्नल भेजे, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जहाज बर वक्त उनकी मदद के लिए ना पहुंच सका। अब जहाज ने आहिस्ता आहिस्ता डूबना शुरू किया। अब जैसे ही ये डूबना शुरू हुआ तो पानी में लाइफ बोट्स को उतारने का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन 2200 लोगों के लिए ये नाकाफी थी। इनमें से सिर्फ 1178 लोगों को बचाया जा सकता था। खतरा ये भी था कि गुंजाइश के मुताबिक लाइफ बोट्स में लोगों को बिठाया गया तो ये डूब सकती हैं। इसीलिए गुंजाइश से कम लोगों को बोट्स में भेजा गया। सबसे पहले लॉन्च होने वाली बोट का नंबर 7 था, जिसमें 27 लोगों को भेजा गया। हालांकि इसमें 65 लोगों को बिठाया जा सकता था। जब टाइटैनिक के मुसाफिर लाइफ बोट्स में दाखिल होने का इंतजार कर रहे थे तो टाइटैनिक के मौसीकार मैदान में आ गए और उन्होंने इसी दौरान मौसीकी बजाना शुरू कर दी। ये वो तमाम म्यूजिशियंस थे जो फर्स्ट क्लास में मौसीकी के आलात बजाया करते थे। कहा जाता है कि ये तमाम म्यूजिशियन आखिरी वक्त तक म्यूजिक बजाते रहे, यहाँ तक कि जहाज के साथ ही डूब गए। तकरीबन 2 बजे टाइटैनिक का स्टंट, जिसे इसका बैक एरिया भी कहा जाता है, पानी के ऊपर वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे थे। तकरीबन 2:18 पर टाइटैनिक की रोशनियां बुझ गईं। इसकी बिजली के तमाम तर आलात खराब हो गए। इसके बाद कुमान पानी के अंदर जाने के साथ साथ 2 हिस्सों में दरमियान से टूट गई। टाइटैनिक का पिछला हिस्सा स्टंट अमूदी हो गया और आखिरकार डूब गया। जो मुसाफिर लाइफ बोट्स में जा चुके थे वो बच गए, बाकी लोग बर्फीले पानी में गिर गए। जब तक लाइफ बोट्स वापस आईं तब तक ये लोग सर्दी से या डूबने से मर चुके थे। मजमूई तौर पर 1500 से जायद लोगों ने इस हादसे में अपनी जानें गंवाई। इस क्लास में सबसे ज्यादा जानी नुकसान 3rd क्लास मुसाफिरों के लाउंज में हुआ। उन्हें बहुत देर से हादसे की तला मिली। 3rd क्लास लाउंज में 710 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से सिर्फ 174 ही बच पाए। टाइटैनिक के जहाज में बहुत से नामवर लोग भी शामिल थे, जिनमें अमेरिकन बिजनेसमैन बेंजामिन गुंगमहाइम, बरतानवी सहाफी विलियम थॉम्स और मैसी के डिपार्टमेंटल स्टोर के शरीक मालिक स्ट्रॉस और उनकी अहलिया आइडिया शामिल थीं। ये हाल ही में डूबने वाली टाइटन आबदोज बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के मालिक की बीवी के ग्रैंड पेरेंट्स थे। यानी ओशन गेट के मालिक मिस्टर रुश के ये परदादा और परदादी थे अपनी बीवी की तरफ से। जब टाइटैनिक डूबने लगा तो इन दोनों मियाँ बीवी को बोट्स में बैठने की पेशकश की गई, लेकिन इन दोनों अजीम मियाँ बीवी ने लाइफ बोट्स में बैठने से इनकार कर दिया और जहाज में ही ठहरे रहे, क्योंकि जहाज में भी खवातीन और बच्चे अपनी जानें बचाने के लिए मौजूद थे। ये दोनों अपने कंपार्टमेंट में एक दूसरे से गले लगकर लेटे रहे और जहाज के साथ ही बहरा ओकेयानूस की गहराई में कहीं खो गए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली